تو یہ بتائیں کہ لوگوں کو رتبوں کے حوالے سے یا رتبوں کی اہمیت کے حوالے سے عزت کیوں دینا فرض ہے یا کیوں ایسا سمجھا جاتا ہے؟ ریما جی، یہ معیار ہم نے بنایا ہے کہ جو جس کا جیسا رتبہ ہے ہم اس کو ویسی عزت دیں. اللہ رب العزت کی نظر میں تو جو جتنا پاکیزہ ہے اس کی اتنی عزت ہے، چاہے وہ امیر ہو وہ غریب ہو. میں کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ قیامت کے دن، کیونکہ سرکار علیہ السلام ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے مسکینوں جیسی زندگی عطا کر اور مجھے مسکینوں کے ساتھ قیامت میں اتارنا. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ یہ دعا کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ عائشہ، میری امت کے مسکین میری امت کے باقی لوگوں سے 300 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو سوچیں ذرا کہ اللہ رب العزت امت کے مسکینوں کو، کہ جو اللہ کے لیے بھوکا رہا اور اس نے برائی نہیں کی، جو اللہ کے لیے پیاسا رہا لیکن غلط راہ پہ نہیں چلا، جس نے اللہ کے لیے لوگوں کے تانے برداشت کیے لیکن ان کا احترام کیا، ان کو پلٹ کے جواب نہیں دیا، تو اللہ رب العزت 300 سال پہلے ان مسکینوں کو جنت میں بھیجیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس کیا شیورٹی ہے کہ ہم میں سے کون اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے؟ تو جب ہمارے پاس کوئی شیورٹی نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو انسان کے درجے ہونے پہ فائز ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو اشرف المخلوقات ہونے کا جو اللہ نے آپ کو شرف بخشا ہے اس کا شکر ادا کیجئے، اور عزت دینے میں کسی کو بھی کنجوسی نہ کیجیے. عزت کیجیے کہ وہ جو شخص ہے اس کو میرے رب نے ہی بنایا ہے. اللہ نے کسی کو ریما جی کم یا زیادہ نہیں بنایا. اگر ایک چیز مجھ کو زیادہ اچھی دی تو دوسری چیز آپ کو زیادہ اچھی دی، تیسری چیز آقا بھائی کو زیادہ اچھی دی، ان کو زیادہ اچھی دی، ان کو زیادہ اچھی دی. اللہ تعالیٰ نے سب میں اپنے طور پہ اپنی رحمتیں، فضیلتیں، برکتیں بانٹ دی ہیں، اور اللہ کا ہر بندہ نایاب ہے کیونکہ وہ میرے رب نے بنایا ہوا ہے، اور میرے رب کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز اس دنیا میں بیکار نہیں ہے. تو سب سے پہلے اپنے اوپر یہ یقین اور بھروسہ کر لیں کہ مجھے میرے رب نے بنایا تو میں اپنے رب کی پسندیدہ ترین مخلوق ہوں. تو جب کوئی میرے رب کا پسندیدہ ترین ہے تو میں کون ہوتی ہوں کہ میں اس کی عزت میں کمی کروں؟ یہ ہمارے معیار ہیں، یہ ہمارا کمپلیکس ہے، اور ہمارے جھوٹے رتبے ہیں یہ، کہ جن کی وجہ سے ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک بڑا آدمی آئے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے کھڑے ہو جائے، ایک چھوٹا آدمی آئے تو ہم اپنی آواز اونچی کر دیتے ہیں. بلکہ میں کہنا چاہوں گی کہ بڑے آدمی کی خامیاں بھی آپ خوبیاں بنا کر بیان کرتے ہیں. بالکل. اور کسی کم حیثیت والے کی خوبیوں کو بھی آپ خامیوں کی طرح. بڑا آدمی آپ کو چائے نہ پلائے تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ چائے پلانے کا وقت ہی نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے نہیں پوچھی. کسی چھوٹے آدمی کے گھر آپ جائیں وہ کھانا نہ کھلائے تو آپ کہیں نا تمیز ہے. ویسے تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے لیکن اتنی تمیز بھی نہیں ہے کہ پانی کا ایک گلاس پوچھ لیتے. تو پلیز، پاکستان کے باسی ہیں، پاکستان کے باشندے ہیں، پاکستان سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. تو ریما جی میں سمجھتی ہوں آج اپنے اس پروگرام کے تحت اور اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے تحت ہمیں یہ بات اپنے ہر دیکھنے والے سے کرنی چاہیے کہ پاکستان کا خیال رکھیں، پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کا خیال رکھیں، اس مبارک مہینے کا خیال رکھیں، اور اس مبارک مہینے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے جب مغفرت مانگیں تو مغفرت مانگنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل تو بنا لیں کہ اللہ کے بندوں کے کام آئیں، کہ اللہ سے کچھ کہہ تو سکیں، کچھ مانگ تو سکیں. آپ کی خوبصورت بات سن کے مجھے اشفاق احمد صاحب کا بہت خوبصورت یہ کہاوت ان کی یاد آ گئی کہ جو عزت دار ہوتا ہے نا وہی ہمیشہ دوسروں کو عزت دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ عزت کا مطلب کیا ہے، عزت کا وزن کتنا ہے اور عزت کے معنی کتنا ہے. اور پھر آپ کی تربیت بولتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ آپ دوسروں کے سامنے جب بھی بات کریں، چاہے ان کی موجودگی میں یا ان کے پیٹھ پیچھے، اپنی تربیت کو شاندار ثابت کریں.